بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ جی ناظرین، تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمیاں اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہیں اور سردیوں کی آمد ہے۔ تو بدلتے موسم کے ساتھ بکریوں میں بیماریوں کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں میں بکریوں کی بیماریاں کم ہوتی ہیں اور سردیوں میں بکریاں زیادہ بیمار ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا فرض ہے، ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ آپ تک احتیاطی تدابیر پہنچائی جائیں جس سے بیماری سے بچا جا سکے۔ تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، جس پہ آپ انشاءاللہ اگر عمل کریں گے تو آپ کی بکریاں بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ ان میں سب سے پہلی بات ویکسینیشن کی ہے۔ ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ PPR کی ویکسین کروائیں، کنٹیجیس کیپرائن پلورو نمونیا CCPP کی ویکسین جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اویلیبل ہے اس وقت۔ اگر نہیں اویلیبل تو بہت سستی ہے، 50 سے 60 روپے ایک جانور کی کاسٹ ہے تقریباً۔ تو آپ یہ دونوں ویکسین کروائیں، چاہے آپ پرائیویٹ لے کے کروائیں چاہے آپ گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے لے کے کروائیں، لیکن یہ ضرور کروائیں۔ ڈوز 1 ml ہے، چاہے وہ چھوٹا جانور ہے چاہے بڑا جانور ہے، لیکن اگر 1 مہینے کا جانور ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو 1 مہینے کے بعد آپ نے لگانی ہے، 1 مہینے سے پہلے نہیں لگانی، 1 مہینے کے بعد لگائیں۔ اگر کوئی پریگننٹ جانور ہے تو اسے آپ نے آخری مہینے کا پریگننٹ ہے تو نہیں لگانی، اور پہلے مہینے کا پریگننٹ ہے تو بھی آپ نے نہیں لگانی۔ بیچ میں جو 3-4 مہینے ہیں وہ آپ ویکسین کروا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں ویکسین کے حوالے سے، تو آپ ویکسین کروائیں۔ بیماری سے بچنا جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ایک بار بیماری آ جائے تو یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ آپ کا پورا گروپ اڑا دیں گے۔ آپ کے پورا گروپ، آپ کو ایک بار ٹینشن پڑ جائے گی کہ بھائی جان اب جانور نہیں بچتے، تو جو مہنگا علاج آپ کریں گے بعد میں ٹینشن علیحدہ ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 50-50 60-60 روپے فی جانور آپ بھر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویکسین ضرور کروائیں۔ کیونکہ آگے سردیاں نومبر اور دسمبر اور جنوری، اس ٹائم یہ بیماری پیک پہ ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اکتوبر کے اندر یا نومبر کے سٹارٹ میں ہی اپنا ویکسینیشن جو پروٹوکول ہے وہ آپ اپنا پورا کر لیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ڈیورمنگ کی، پیٹ کے کیڑوں کی، جو کہ سردیوں میں قدرے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے جانور ہیلدی ہوں، اس لیے اگر آپ کے جانوروں کو پیٹ کے کیڑوں کی ضرورت ہے، ان کی سکن شائن نہیں کر رہی، چمڑا جو ہے وہ چمکدار نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں ذرا سی گدلی ہوئی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ڈیورمنگ کروائیں تاکہ جو جانوروں کو آپ کھلائیں وہ ان کی صحت پہ لگے، وہ لگتا ہوا نظر بھی آئے کہ جانوروں کو لگ رہا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں انرجی کی زیادہ ضرورت ہے، مینٹیننس کی زیادہ ضرورت ہے، تو جانور زیادہ کھائے گا۔ اگر پیٹ کے اندر کیڑے ہوئے تو وہ جانور کو اتنا لگے گا نہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ڈیورمنگ کروائیں۔ پھر بات کر لیتے ہیں چچڑوں کی، جو سکن کے اوپر چچڑ ہوتے ہیں، ٹکس ہیں، مائٹس ہیں، فلیز ہیں۔ تو سردیوں میں کیونکہ ہم اپنے باڑوں کو ایئر ٹائٹ رکھتے ہیں، ہوا کم اندر جاتی ہے کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اندر ہمارے باڑوں کے چچڑ وغیرہ کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے چچڑوں کو ایک تو مارنے کے لیے جو جانور کے اوپر سکن کے اوپر ہے اس کے لیے آپ آئیورمیکٹن انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے ایک بار آئیورمیکٹن کا استعمال کر لیا ہے تو انوائرمنٹ کے اندر، جو زمین کے اوپر دیواروں کے اندر یہ جو سوراخ ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ چچڑ موجود ہوتے ہیں، تو آپ ایک بار تو مار دیں گے جانور کے جسم سے، وہ دوبارہ آ جائیں گے۔ تو جانور کے جسم سے مارنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ میں موجود جو دیواروں میں موجود ہیں، جو زمین پہ موجود ہیں، ان چچڑوں کا بھی خاتمہ کریں۔ تو اس کے لیے ڈیلٹا میتھرین سپرے ہے، بہترین ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چونے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چونا بہترین ایفیکٹ ہے اس کا، پوری زمین پہ آپ ہلکا ہلکا چونا بچھا دیں، دیواروں پہ بھی چونا کر دیں، تو یہ بہترین ہے۔ اس سے سارے چچڑ وغیرہ آپ کو پوری سردیاں مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات ہو گئی کہ ویکسین کروائیں، دوسری بات ڈیورمنگ کروائیں تاکہ جانوروں کی صحت اچھی رہے، تیسری بات یہ جو چچڑ ہیں جو جانور کی سکن کے اوپر موجود ہوتے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے آپ اقدام کریں، چونا کر سکتے ہیں، سپرے وغیرہ کر سکتے ہیں، مچھروں سے اپنے جانوروں کو بچائیں، مچھروں کے لیے کوئی بندوبست کریں۔ یہ سپرے ڈیلٹا میتھرین بھی اچھی ہے، آپ وہ جو عام طور پہ لوگ ایک جلیبی سی آتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، مختلف سپریز ہیں، آپ کسی بھی طریقہ کار سے، ہمارا غرض یہ نہیں ہے کہ آپ کون سا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، غرض یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اقدام کریں لیکن اپنے جانوروں کے لیے یہ والے سٹیپ آپ ضرور لیں۔ چوتھے نمبر پہ
سردیوں میں انرجی کی زیادہ ضرورت ہے، آپ اپنی ڈائٹ میں تھوڑا چینج لائیں، سبز چارہ تھوڑا کم کریں، خشک چارہ زیادہ کریں۔ اس وقت میں موجود ہوں گجرات میں، تو یہاں پہ جتنے بھی فارم میں نے وزٹ کیے ہیں تو سب لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ چارے کی اس وقت بہت قلت ہے، بہت شارٹیج ہے۔ جو عام لوگ بکریاں رکھ رہے ہیں 2 3 4، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ چارہ کہیں سے مل ہی نہیں رہا۔ تو اگر آپ کو کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو جو اویلیبل ہے اس کو خشک کر لیں، تھوڑا سا اسے 1 2 دن دھوپ پہ رکھ لیں، اس سے ہی خشک کر کے آپ کھلا سکتے ہیں۔ اور کچھ نہیں ہے تو آپ جو توڑی ہے آپ اسے کھلا سکتے ہیں، اس کے اندر ہلکا سا شیرہ ایڈ کر کے آپ اسے کھلا سکتے ہیں۔ اپنی بکریوں کی خوراک کے اندر دانے وغیرہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، چوکر ایڈ کر سکتے ہیں، اس وقت مکئی کا دالہ استعمال کر سکتے ہیں۔ انرجی کے جتنے بھی ریسورسز ہیں میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، مکئی بہترین سورس ہے انرجی کا، شیرہ جو گنے کا رس وغیرہ ہے بہترین سورس ہے انرجی کا، چوکر بہترین سورس ہے، تو آپ اسے خوراک میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اس وقت جو بہترین موسم ہے بریڈنگ کا، اگر آپ اس وقت بریڈنگ کروائیں گے جانوروں کو، اکتوبر کا آخری دن چل رہے ہیں، نومبر کے سٹارٹ میں آپ کرواتے ہیں، تو یہ بہت ہی بیسٹیسٹ دن ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں سیزنل بریڈنگ کا۔ تو اس وقت اگر ہم بریڈنگ کروائیں گے، جانوروں کو کراس کروائیں گے، جانوروں کو لگوائیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اکتوبر کے آخری دنوں میں اگر کرواتے ہیں بریڈنگ یا نومبر کے سٹارٹ میں، تو جانوروں کا جو پریگننسی کا ڈیوریشن ہے وہ 5 مہینے اور 5 دن کا ہے۔ تو آپ حساب لگائیں، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ کے اینڈ پہ جا کے انتہائی فیوریبل موسم ہے بچوں کا، کیونکہ جو بچوں کی ڈیتھ ہے وہ سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں میں خاص طور پہ زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے، بکریاں بھی مر جاتی ہیں سردی کی وجہ سے یا امونیا گیسز کی وجہ سے، وہ پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں، بار بار بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو مارچ کے کہیں اینڈ پہ جا کے بچے پیدا ہوں گے، انتہائی فیوریبل موسم ہے بچوں کے لیے۔ ان میں بچوں کی ڈیتھ کی ریشو بہت کم کر سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے انہیں مینیج کریں، ٹائملی ان کو فیڈ کروائیں، اچھے صاف ستھرے موئسچر فری انوائرمنٹ میں آپ رکھیں، تو انشاءاللہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ 5 ٹپس تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ بالکل ویکسینیشن کریں، ڈیورمنگ کریں، چچڑوں کا علاج کریں، فیڈنگ کو تھوڑا سا بہتر کر لیں، اور سیزنل بریڈنگ کریں، اس وقت بریڈنگ کا بیسٹ موسم ہے۔ تو ان پہ آپ عمل کر کے اپنے جانوروں میں بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو۔ کسی بھائی کا کوئی کویسچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔